اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 16 اگست 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے ایک نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی مستعدی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے اور یہ کہ پھر ان کی تکرار کریں گے اور اعادہ اسباق بھی کرتے رہیں گے، باوجود کہ حالات ناموافق ہیں، کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ آج تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ حروف ندا کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف ندا کہتے ہیں مخاطب خاص سے عدو کے قائم مقام حرف کے ذریعہ اس کی توجہ طلب کرنا، یہ ندا کہی جاتی ہے۔ جس کے لیے بہت سارے حروف اور کلمات متعین تھے اور سارے کے سارے کلمات میں جو تقسیم کی گئی تھی، کچھ قریب کے لیے، کچھ بعید کے لیے، لیکن اب تک کے سبق کے بعد آج کا جو سبق گزرے گا وہ مصنف آگے سبق فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَخْرُجُ أَلْفَاظُ النِّدَاءِ عَنْ مَعَانَاهَا الْأَصْلِ لِمَعَانٍ أُخَرَ تُفْهَمُ مِنَ الْقَرَائِنِ۔ نمبر 1، كالإغراء نحو قولك لمن اقبل يتظلم یا مظلوم۔ نمبر 2، والزجر نحو آفوادی مت المتاب الما تصحو والشعب فوق راسی الما۔ نمبر 3، والتحیر والتزجر نحو یا منازل سلما این سلما کے، ویکسر ھذا فی نداء الاطلال والمطایا ونحوها۔ نمبر 4، والتحسر والتوجہ كقولہ ایا قبر معن کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا۔ و 5 نمبر، والتذکر نحو ایا منزل سلما سلام علیکما هل الازمن اللاتی مضین رواجع۔ تو اب تک ندا کے حروف کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے استعمال کے موقع محل کے بارے میں بتا رہے تھے اور معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے تھے، لیکن آج سے بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ندا کے الفاظ اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر لمعان اخر دوسرے معنی میں مستعمل ہو جاتے ہیں۔
معنی اصلی کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کسی جس معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، وہ اس کا معنی اصلی ہوتا ہے، اور جب دوسرے معنی میں آتا ہے تو وہ بطور مجاز کے دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ تفہم من القرائن، جو معنی حالات اور قرینوں سے سمجھ میں آتے ہیں، اب چاہے وہ قرینہ حالیہ ہو یا قرینہ مقالیہ ہو یا سیاق و سباق ہو، غرض کے کسی نہ کسی علت اور دلیل کی بنیاد پر وہاں ندا کا اپنا معنی اصلی خارج ہو کر معنی مجازی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس کے چند مواقع اور چند مقامات کے بارے میں آپ کو آج مصنف بتائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَخْرُجُ الْفَاظُ النِّدَاءِ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِي، کبھی کبھی ندا کے الفاظ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں، لِمَعَانٍ اُخَرَ، دوسرے معنی کی خاطر، تُفْہَمُ مِنَ الْقَرَائِن، جو قرینوں سے سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا مقام شمار کر رہے ہیں کل اغراء۔ اغراء کے معنی لغت میں آتے ہیں برانگیختہ کرنا، اور یہاں پر اغراء کے معنی آئیں گے کسی کو کسی چیز پر ابھارنا۔ نحو قولک، جیسے تمہارا کہنا، کیا کہنا؟ کس سے کہنا؟ لمن اقبلہ یتظلم، اس آدمی سے کہنا جو آدمی اپنی مظلومیت کی شکایت کرتا ہوا آ رہا ہے، روتا بلکتا تڑپتا چلاتا ہوا آ رہا ہے، اپنی مظلومیت کی آہ و بکا کرتے ہوئے آ رہا ہے، آپ اس سے کہیں، کیا کہیں؟ یا مظلومو، یا مظلومو، اے مظلوم، اے مظلوم۔ تو اب یہاں پر یا کا جو استعمال ہوا ہے یہ حرف ندا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہاں پر ندا کا کون سا معنی لیا جائے گا؟ یا مظلوموں میں یا کا معنی کیا لیا جائے گا؟ معنی تو وہ ہے اس کا اصلی کہ کسی کی حروف ادعو کے قائم مقام حرف سے کسی کی توجہ طلب کی جائے، وہ توجہ طلب کرنا مراد ہوتی ہے۔ تو کیا یہاں پر یہ توجہ طلب کی جا سکتی ہے یا کوئی دوسرا معنی یہاں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر یا کا معنی اصلی اور موصول مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلیل یہ ہے کہ جس آدمی کو مظلوم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے وہ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے، متوجہ ہے اور اس کے سامنے موجود ہے۔ جب وہ متوجہ ہے، موجود ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہے تو پھر اسے اس کی توجہ دوبارہ طلب کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اگر دوبارہ اس کو یا کے ذریعے سے طلب توجہ کی جائے تو یہ بات وہی ہو جائے گی کہ تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ جو توجہ پہلے سے حاصل ہے پھر دوبارہ اسے حاصل کی جا رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر یا طلب توجہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کہا پھر کون سا معنی ہوگا؟ کہا اغراء کا معنی ہوگا، یعنی مظلوم کو یا مظلوم کہہ کر بلانا یا مظلوم گرداننا یا کہنا طلب توجہ کی خاطر نہیں ہے، بلکہ محض اس لیے ہے کہ اے مظلوم تم اپنی مظلومیت اور رونے دھونے کا اور بھی اظہار کرو تاکہ اسے اور بھی ہمدردیاں لوگوں سے بٹورنے میں آسانی ہو۔ تو یہ محض مخاطب کی توجہ طلب کرنا مقصود نہیں کیونکہ وہ سامنے موجود ہے، ہاں ظالم کے ظلم پر اسے ابھارنا ہے تاکہ وہ
لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی شکایت خوب پرزور انداز میں کر سکے. یا مظلوم یا مظلوم، یہ مراد ہوگی. اب اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے والزجر، ڈانٹنا پھٹکارنا. زجر کے معنی ڈانٹنا پھٹکارنا کے آتے ہیں، اور خبردار کرنا، تنبیہ کرنا، پھٹکارنا وغیرہ ذالک. یہ معنی بھی کبھی کبھی حروف ندا سے مراد ہوتا ہے. جیسے فوادی مطل متابو الما تصحو وشیبو فوق راسی الما. فواد کے معنی دل کے آتے ہیں. متاب تابع یتوب سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنا، توبہ کرنا. شیب کے معنی بڑھاپا، اور الما کے معنی تھر تھرانا، کانپنا. کہتے ہیں اے میرے دل، فوادی، اے میرے دل، متل متابو، تم کب توبہ کرو گے، کب لوٹو گے، کب باز آؤ گے. اے میرے دل، تم کب لوٹو گے، کب توبہ کرو گے، کب باز آؤ گے اپنی حرکتوں سے. الما تصحو، کیا تم ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگے. وشیبو فوق راسی الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پہ کانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے. بڑھاپا میرے سر پہ سوار ہے. بڑھاپا بھی آ گیا ہے تب بھی تم اپنے آپ کو نہیں سدھرو گے. تو فوادی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے حرف ندا کا استعمال کیا ہے. اے میرے دل، تو کیا یہ حرف ندا کا اصلی معنی یہاں مراد ہے اور اپنے آپ کو توجہ کرنا، متوجہ کرنا مراد ہے اور طلب توجہ کے لیے ہے؟ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فوادی کا مطلب ہے اے میرے دل، اور شاعر اپنے آپ کو آواز دے رہا ہے، اپنے آپ کو آواز دے رہا ہے. تو اپنے آپ کو متوجہ کرنے کا اگر معنی لیا جائے تو یہ بھلا کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو کوئی متوجہ کرتا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو توجہ کرنے کا، متوجہ کرنے کا، یا اس کی اپنی توجہ طلب کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. لہذا جب اپنے آپ کو متوجہ کرنے کا اس شعر میں حقیقتاً طلب توجہ جو ہے مقصود ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ انسان کا اپنے آپ کو متوجہ کرنا کوئی مفہوم نہیں ہوتا اس کا. ہاں، دوسرا معنی جو اس جگہ مراد ہے وہ یہ ہے بلکہ اپنے آپ کو خبردار کرنا ہے کہ اے میرے دل، اپنی حرکت سے توبہ کر لے اور شرمندہ ہو جا. تو کب لوٹے گا اپنی حرکتوں سے، کب باز آئے گا اپنی حرکتوں سے؟ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ خبردار، توبہ کر لو، باز آ جاؤ. فوادی، اے میرے دل. تو توجہ مقصود نہیں بلکہ ڈانٹنا، پھٹکارنا اور اسے دھمکی دینا مراد ہے. تو اس طرح سے بہت سارے مقامات ہیں. فوادی مطل متاب ولما تصحو، کیا اے میرے دل کب تم توبہ کرو گے، کیا تم سدھرو گے نہیں. وشیبو فوق راسی الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر کے اوپر ناچ رہا ہے. تو جن جن مقامات پر حروف ندا کا استعمال ہوا ہے ان مقامات پر طلب توجہ کا معنی کرنا مناسب نہیں، بلکہ متعدد مقامات ایسے آئیں گے جہاں پر طلب توجہ کے علاوہ بہت سارے معنی ہوں گے. جیسے کہ کبھی اغرا ہوگا، کبھی جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ زجر و توبیخ ہے، کبھی حیرت کا اظہار، کبھی بے قراری کا اظہار، کبھی اپنے قلبی تکلیف کا اظہار. اس طرح سے بہت سارے مقامات آئیں گے جہاں پر یہ معنی بدل کر دوسرے معنی مراد دیے جائیں گے. اس کے بعد کئی مقامات آ رہے ہیں جو اگلے سبق میں آئیں گے.